شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر. میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے شیخ، پیر و مرشد سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ کی نسبت عطا فرمائی. آج ہم سب کا جمع ہونا یہ میرے شیخ کا صدقہ ہے، میرے شیخ کی برکت ہے، میری شیخ کی دعائیں ہیں، میری شیخ کی توجہات ہیں ہم سب پر، یعنی کہ کسی ایک فرد، ہم سب پر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ سے خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ فیوچر کالونی کی زیر اہتمام ہفتہ واری محفل ہوتی ہے، اور میں خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ فیوچر کالونی کے تمام احباب، خصوصاً خانقاہ کے نائب امیر زین محمد نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ شورے کے ساتھی اور دیگر جتنے تمام خانقاہ کے ساتھی سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہفتہ واری محفل میں تمام ساتھی اپنی اپنی ذمہ داری خوب طریقے سے پوری کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا ایک فکر کی وجہ سے ہے. اب فکر یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی عالی کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کی ذاتی عالی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر وہ شمع روشن ہو جائے کہ جس کی چنگاریاں، جس کی آگ ہمارے دل کے کلیجے کو پھاڑتے ہوئے اللہ کی محبت کو اندر داخل کریں. اس کے لیے ایندھن جو ہے، اس آگ جلانے کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے، جس میں سب سے بہترین اور سب سے بنیاد جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے، اس کو ایمان کا کلمہ کہا جاتا ہے. ایک شخص مثال کے طور پر 100 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، گناہ کیے، جو بھی کیا اس نے، لیکن ایک مرتبہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے اور جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا یہی کلمہ ہے. اس کلمے کی برکت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کا اول کلمہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس سے کسی قسم کے گناہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ عظیم کلمہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. فرمایا کیسے؟ لا الہ الا اللہ پر، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی پرواز بلند ہوتی ہے، ایمان کی سطح اونچی ہو جاتی ہے، ایمان اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم نے مختلف ادوار پہ سنا ہوگا علماء اکرام سے، اکثر وہ قصہ سناتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، مجھے کوئی خاص وظیفہ، خاص ورد، خاص ذکر بتائیے. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، پڑھو لا الہ الا اللہ. فرمایا، یا اللہ، یہ تو مجھ سے پہلے انبیاء بھی پڑھتے ہوئے، ہم تو پڑھتے ہوئے. تو آپ اللہ جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، اور 7 آسمان 7 زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ دریا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چرندے پرندے، جو جتنی بھی مخلوقات ہے، پوری کائنات کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو ڈال دو، یہ کلمے والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو.
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ عظیم کلمہ ہے اور یہ ایمان ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ میں یقین کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ اس میں طریقوں کی تبدیلی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کی ذاتی عالی کا قرب ہم سب کو نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان کو تازہ کرنا پڑے گا، ایمان کو بنانا پڑے گا، اور انسان کا عمل ایمان کے بقدر ہوتا ہے۔ جب جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک کسی افسر کے سامنے کوئی رشوت کا تقاضا آتا ہے، اس کے اندر ایمان کی سطح اس لیول پہ ہوگی کہ وہ لاکھوں کروڑوں کو ٹھکرا دے گا، لیکن ایمانی طور پہ کمزور ہوگا تو وہ اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ سامنے مال نظر آئے گا اس کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، انسان کا جو عمل ہے وہ ایمان کے بقدر ہے، کہ جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا ویسے اس کا عمل مضبوط ہوگا۔ تو یہ ایمانی کلمہ ہے، اور تبلیغ کے حساب سے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا، اور اس کو ایمان، پہلے نمبر کو ایمان بتلایا گیا کہ پہلے نمبر ایمان ہے، کہ ایمان کو بنانا ہے۔ صحابہ نے 13 سال اس کلمے کو پڑھا، اس کے بعد تمام احکامات آئے۔ صحابہ شراب بھی پی رہے، سب کر رہے، اور کلمے کا ذکر چل رہا ہے، پھر اس کے بعد احکامات آئے۔ جب شراب کا حکم آیا تو ساری چیزیں چھوڑ دی، راستے میں ساری شراب ڈال دی، شرابوں کی ندیاں بہنے لگی، دریا بہنے لگی۔ کیوں؟ ایمان بن چکا تھا، اب حکم ماننا آسان ہو گیا، اب حکم پہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ نماز کا حکم آیا، فوراً خوش ہو گئے کہ اللہ سے براہ راست ملنے کا ذریعہ مل گیا، کیوں ایمان بنا اس کلمے کی برکت سے، تو عمل کرنا آسان ہو گیا، اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، ہم جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کا تعلق بنتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے عمل کمزور ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس کلمے پر ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ خوب محنت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اسکول میں داخل ہوتا ہے یا مدرسے میں، وہ اولا کو چھوڑ کر، پہلی کلاسوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ میٹرک میں چلے جائے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم سب کا ایمان بنانا اس کلمے کی برکت سے ہے۔ اس کلمے پہ ہماری محنت ہو جائے، اس کلمے کا ہم ذکر کریں، اور اس کلمے پہ ذکر کر کر کے اپنے دلوں پہ رگڑے ماریں، جب جا کے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوگا، جب جا کے دلوں میں وہ نور پیدا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اللہ کی یقین دل کے اندر آئے گا۔ اللہ کی یقین کیسے آئے گا؟ رگڑا کھانے سے آئے گا، محنت کرنے سے آئے گا، اللہ والوں کی جوتوں میں جا کر بیٹھنے سے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اس کلمے کو سیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے اس کلمے کو سیکھا نہیں ہے، اسی کی محنت ہو رہی ہے کہ اس کلمے کا یقین بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ آج ہمارے عمل خراب ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، دنیا کے طریقوں کے پیچھے پڑ گئے، یہود و نصارہ کے پیچھے پڑ گئے، کافروں کو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے ہم نے چھوڑ دیے، آپ علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے، آپ علیہ السلام کے وہ طریقے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اور دنیا اور آخرت کی جو نا 100% کامیابی ہے، وہ طریقے ہم نے چھوڑ دیے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا، ایک تو اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں، بیوی کو پہچانا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی ہم جو نا بیمار ہوتی تھی مرداری کرتے ہیں، اس کو اسپتال بھی لے جاتے ہیں، اس کے ہر طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ والدین کو ہم پہچانتے ہیں، اور پہچاننا بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن بات اللہ کی آ رہی ہے کہ والدین کو ہم نے پہچانا، والدین ناراض ہو جاتے ہیں، ہم فوراً ان کو منا لیتے ہیں، بیوی ناراض ہو جاتی ہے فوراً اس کو منا لیتے ہیں، دوست ناراض ہوتا ہے فوراً اس کو منا لیتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوئے فوراً مناتے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کو منایا ہے؟ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ میری اتنی سال عمر ہو چکی ہے، کسی کی 33 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 50 سال، ان عرصے میں جو ہماری زندگی گزر چکی ہے پچھلی، کیا اس میں ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہے؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا ہے، اللہ کے احکامات کو ہم نے بجا کر نہیں لایا، اللہ کے احکامات کو ہم نے پاؤں تلے رون دیا ہے، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ کیا ہمیں اس کی فکر لگی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی جو نا دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، کبھی دل میں ہماری تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے رب کو منا لیں؟ جتنا ہم دوست عزیز و اقارب کو منانے کی محنت کرتے ہیں، کیا ہم نے اللہ کو منانے کی محنت کی ہے؟ میرے بھائیو، آج اس جرم میں میں بھی گرفتار ہوں، ہم سب گرفتار ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے ہماری، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت ناراض ہو جائے تو حتیٰ کہ ایک مذاق کی بات ہے کہ اس کے پاؤں دبانے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں،
رن مرید بھی بن جاتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں گے. دوست ناراض ہو جائے تو اس کو ہوٹل لے جائیں گے, چائے پلائیں گے, اکرام کریں گے, اس کو کھانا کھلائیں گے, کھانے کی آفر کرتے ہیں کہ راضی ہو جا فلاں ہوٹل پہ تیری دعوت ہے. دوستوں اور دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں میرے دوست کو راضی کر لو, دعوت ڈیو میری طرف سے. تو کیا کبھی اللہ کو راضی کیا ہم نے؟ اور اللہ ایسا اللہ جو راضی ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, سارے گناہ کر دو, زمین آسمان کو, خلا کو, فضا کو, اللہ کی عرش تک کے گناہوں کو لے جاؤ, ایک دن سچے دل سے توبہ کر لو, اللہ کہتے ہیں میں نے سب معاف کر دی, پرواہ نہیں مجھے. اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو کیا اس رب کو جس کو منانا اتنا آسان ہے, سچے دل سے توبہ کر لو, ایسے معاف کر دیتا ہے اللہ پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, جیسے معصوم ہوتا ہے. گناہ بالکل دھل جاتے ہیں, اور دھلتے نہیں ہے صرف, اللہ پاک فرشتوں سے بھی گناہوں کو بھلا دیتے ہیں, اللہ پاک اعمال نامے سے بھی گناہوں کو مٹوا دیتے ہیں, اللہ پاک اس گناہوں کی جگہ اعمال نامہ میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایسے رب کریم ہے. آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا, اپنے رب کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا. دنیا کے اعلیٰ افسرانوں کے ساتھ تعلق ہمارا بن جائے, کسی وڈیرے کے ساتھ تعلق بن جائے, کسی خان کے ساتھ, جاگیردار کے ساتھ تعلق بن جائے, کسی ملک کے ساتھ, مال والے کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے, اس پہ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے, اس پہ ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں افسر کے ساتھ میرے تعلق ہے, فلاں افسر میرا جاننے والا ہے. یہ دیکھو پھر دکھا بھی رہے ہوتے, دیکھو اس کا نمبر ہے میرے پاس ہے, فلاں کا. یعنی لوگوں پر بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں میرے روابط ہیں فلاں اعلیٰ شخصیات کے ساتھ. فخر کے طور پہ ہم اس طرح کرتے ہیں, لیکن کبھی اللہ کے ساتھ تعلق کی ہم فکر نہیں. کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے, اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. صحابہ کا اس رب کے ساتھ تعلق بنا, جب بھی تو تمام احکامات پہ عمل کرنا صحابہ کے لیے آسان ہوگا. ایسا اللہ کے ساتھ تعلق بنایا کہ اللہ نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی, اور ان کو ایمان کا معیار بنایا کہ پوری امت کے لیے فرمایا. قرآن میں اللہ نے نازل کیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے. اور رضا کے پروانے اللہ نے جاری کر دیے اپنے کلام میں, کلام اللہ میں, کہ میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. ایسے تعلق بنایا صحابہ نے اللہ کے ساتھ. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہم بھی اس رب کے ساتھ ایسے تعلق بنا لیں کہ ہم فخر محسوس کریں کہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق ہے, میرا رب ہے, اور ہمارا رب اتنا قریب ہے کہ ہماری شہرت کے سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے. اللہ کی وہ ذات ہے جو نہ آسمان میں سماتی ہے نہ زمین میں سماتی ہے. واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ سماتا ہے. اس مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے, اور کتنا قریب ہوگا اللہ. لیکن ہم نے دل کو گناہوں کی نحوست سے اتنا بھر دیا, اتنا کالا کر دیا کہ دلوں میں ہمارا اللہ ہم نے خود نکالا ہے. اتنے گناہوں نافرمانیاں ہم کر چکے ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ایمان کے کلمے پہ ہمیں محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے دل سے وہ گناہوں کی سیاہیاں دھل جائے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کرتے کرتے, سیاہ نقطے پڑھتے پڑھتے دل پورا کالا پڑ جاتا ہے. فرمایا جیسے کہ کپڑے دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے, اسی طریقے سے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس میں یقین کی تبدیلی, اللہ کے ساتھ یقین بنتا ہے, تعلق بنتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کلمے کا نور جب ہمارے دل میں آ جائے گا تو پھر اللہ کی ذات کے سوا ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. آج ہمارے کن پٹی پہ کوئی بندوق رہتی تو ہمیں خوف آ جاتا ہے, موت سامنے کر کے. ہم تو, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ نکالو, ہم سب کچھ خود نکال کے پیش کر دیتے, کیوں؟ خوف سوار ہے. یہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ اگر میری کن پٹی پہ رکھے اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی کی وجہ سے, اگر وہ مجھے کہے کہ سلوار بھی اتار, میں اتار بھی دوں, کیونکہ موت زندگی پیاری ہے. لیکن جس کو اللہ مل جائے, جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے, پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی ہے سوائے اللہ کے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے پھر دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے, ایسے مضبوط تعلق ہو کہ ہر آن, ہر پل, ہر گھڑی اللہ کی یاد سے ہم غفلت میں نہ رہیں. اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رہیں, اللہ ہمارے دل میں بس جائے. کیونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اللہ انسان کے شارک سے زیادہ قریب ہے.
ٹھیک ہے، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ ہر اللہ میرے ساتھ ہے ہر جگہ، ایسا ہمارا تعلق ہو کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوں اور یہ گمان ہمارا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بازار میں چل رہے ہو اللہ میرے ساتھ ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، کسی کام میں مصروف ہو اللہ میرے ساتھ ہے، ایسے ہمارا رب کے ساتھ تعلق بن جائے۔ یہ تعلق ذکر سے بنے گا، اللہ والوں کی جوتوں میں جا کر بیٹھنے سے بنے گا، کیونکہ اللہ والوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی وہ آگ ہوتی ہے، وہ جب ہمیں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ آگ شعلہ بنتے بنتے بڑا شعلہ بنتے 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 دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بیج اللہ والوں کی جوتوں میں ملتا ہے کہ وہ بیج جب ہمارے دلوں میں اللہ والے ڈال دیتے ہیں تو اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنے شیخ کے پاس بار بار جانا پڑے گا۔ اب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، جب تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا تو آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے بھی اپنائیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے ایک راستے کے، وہ میرے حبیب کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے چل کے آؤ گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، نہیں آؤ گے تو نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے، حکم کتنے سجدوں کا ہے؟ 2 سجدوں کا۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں نا، کسی بت کسی کافر کے آگے تو نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ کو زیادہ خوش کروں، 2 کی جگہ 3 سجدے کر لوں۔ اور دنیا کے اعتبار سے اگر مجھے کوئی تنخواہ میں کی ملازمت کرتا ہوں، میری تنخواہ 20,000 اور مجھے 50,000 دے گا تو میں خوش ہوں گا ناراض ہوں گا؟ خوش ہوں گا نا۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے حکم یہ کہ ایک رکعت میں 2 سجدے، اور میں چاہوں کہ اللہ ہی خوش ہو رہے ہیں میں 5 سجدے کر دوں تو اللہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ کہے گا میرے حبیب کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کا یقین، محمد الرسول اللہ، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے، اس میں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، جیسے میرے نبی نے بتلایا وہ چیز نہیں ہے، تو لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیکن طریقہ نہیں ہے تو وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی تعلق بنے گا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق بنے گا تو بھی اللہ سے تعلق بنے گا، شیخ سے تعلق بنے گا آپ علیہ السلام سے بنے گا، آپ علیہ السلام سے بنے گا اللہ سے بنے گا۔ تو یہ شیخ ذریعہ ہے، یہ شیخ کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ ہوتا ہے، جیسا قرآن میں اللہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میرے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو اختیار کرو، تو یہ وسیلہ ہوتا ہے نا، شیخ وسیلہ ہوتا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج ہم اتنی محنت کر لیں، اتنا اللہ کا ذکر کر لیں کہ اللہ کا وہ تعلق نصیب ہو جائے۔ جب اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت آئے گی تو احکامات کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں گے تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، دین کو پہچان لیں گے، اور دین کی محنت کو بھی پہچان لیں گے۔ جس کو پہچانیں گے؟ دین کی محنت کو۔ دیکھو ایک سوال ہے، انسان محنت مزدوری کس لیے کرتا ہے؟ کس لیے کرتے ہیں؟ مال کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو کمانے کے لیے، یعنی روکڑا پیسہ، ایسا ہی ہے نا۔ ایک انسان فیکٹری لگاتا ہے، اس میں کپڑے بناتا ہے یا اور چیزوں کو بناتا ہے وہ، تو اس فیکٹری لگانے کا مقصد کیا ہے اس مالک کا؟ یعنی فیکٹری کا جو مالک ہے، یہی مقصد ہے نا، روکڑا کمانا ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ روکڑا نہیں بنے تو اس کو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی تعلق ہے اللہ حاصل ہو جائے، جس طرح اس کو پروڈکشن نہیں ہوگی فیکٹری میں تو مارکیٹ میں مال جائے گا نہیں، اس کی آمدن رک جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو مالک جو ہوتا ہے اس کو غم لگ جاتا ہے، یار پروڈکشن کیوں رک رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو آج ایک مثال دی تو اس طریقے سے ہم پروڈکشن سمجھیں دین کی دعوت کو، دین کی محنت کو۔ آج پروڈکشن رک چکی ہے، ہمیں آمدنی نہیں مل رہی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمیں غم ہی نہیں لگا۔ ایک دن دیہڑی قضا ہو جائے
تو یہاں دوستوں میں رونا شروع کر دیتے ہیں, رشتہ داروں میں گلے دینا شروع کر دیتے ہیں. بے روزگاری آ جائے سر پکڑ کے روتے رہتے ہیں کہ ہیں بے روزگاری ہے, اتنے اخراجات تھے, فلائیں ڈھمکلا ڈھمکلا, ایک دوسرے کو سناتے رہتے اپنے دکڑے. لیکن دین مٹ رہا ہے, دین کے دکڑے ہم نہیں سناتے کہ دین مٹ رہا ہے. لوگ دین پر آ جائے, اس کے دکڑے ہم نہیں سناتے. دین کا ہمیں غم نہیں ہوتا. کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے. آج ہمیں غم لگ جائے دین کا, جیسے ہمیں کمانے کا غم ہے, ماں باپ کے لیے کمانا, بچوں کے لیے کمانا, ان چیزوں کا غم لگا, ویسے ہمیں دین کا غم لگا. ہمیں غم لگ جائے, کم سے کم دعاؤں میں لگ جائے, اللہ امت کو ہدایت دے دے, امت کو دین پر لے آ, امت کی فکر کریں, اپنے بھائیوں کی فکر کریں. غم ہو, تڑپ ہو, دے گا ہدایت اللہ, قبول اللہ کرتے ہیں. ہم بھی مخلوق, ہماری محنت بھی مخلوق ہے. نہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوگا, نہ ہمارے چاہنے سے کچھ ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا. لیکن اللہ ہدایت کی ہوائیں تب چلاتا ہے جب مخلوق امت کا درد دل میں ہو, امت کا غم دل میں ہو, اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جس کے دل میں انسانیت کا غم ہوتا ہے, وہ جب راستے پہ بھی چلتا ہے, اس کے ساتھ جو ہوا ٹکرتی ہے اور ہوا پہ جو لوگوں کو ٹکرتی ہے, اللہ ان کو ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے دل کے اندر جب امت کا غم ہوگا تو ہمیں جو ہوائیں ٹکریں گی, جس پہ پڑیں گے, اللہ ان کو ہدایت پہ قبول کر لے گا. آج امت کے اندر رات کو رونے والے کم پڑ گئے, ختم ہو چکے ہیں. امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے. اپنی بیوی کے لیے رونے والے بہت ہیں, مجھ سمیت. بچے بیمار ہو جائے ان کے لیے رونے والے ہیں, کسی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے رونے والے ہیں, والدین کے لیے رونے والے ہیں, رشتہ داروں کے لیے رونے والے ہیں, بے روزگار ہو جائے تب بھی روتے ہیں. لیکن اس امت کے لیے رونے والے کوئی نہیں ہے. امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں, دین کے لیے رونے والا کوئی نہیں. آج یہ غم بھی ہمیں لگ جائے, یہ غم لگ جائے, اور جو ساتھی جس شعبے سے جس کی وابستگی اپنے اپنے شعبے میں وہ محنت کریں. ہماری وابستگی خانقاہ کے ساتھ ہے, شیخ کے ساتھ ہے, تصوف کے ساتھ ہے, سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے ساتھ ہے. ہمیں غم لگ جائے کہ سلسلے کی محنت کیسے پھیلے, سلسلے کا کام کیسے اٹھے, اس کی محنت میں لگ جائے. غم میں لگ جائے کہ ہر مسلمان اللہ کا ذاکر بن جائے, اللہ کے ساتھ قرب والا بن جائے, تعلق والا بن جائے, اللہ کے ساتھ جو نا باتیں کرنے والا بن جائے. غم لگ جائے ہمیں, اس کی فکر لگ جائے. جب ہمیں غم اور فکر لگے گا, اللہ پاک وجود دینا شروع کر دے گا. دنیا کی چیزوں کا ہمیں غم لگے کہ مال کس طرح کماؤں, مکان کس طرح بناؤں, پلاٹ کس طرح خریدوں, گاڑی کس طرح خریدوں, موبائل کس طرح خریدوں, یہ غم تو ہمیں ہے. لیکن دین کا غم نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کا غم نہیں ہے, آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے پر چلنے کا غم نہیں ہے, اس چیزوں کا غم نہیں ہے. تو ہمیں دین کا, انسانیت کا غم آ جائے, انسانیت کا غم. نہ ہم کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں, نہ ہمارے چاہنے سے ملے گی. ہدایت ہادی اللہ ہے, ہدایت اللہ دینے والا ہے, لیکن غم تو ہمارے ذمہ ہے نا, امت کا غم. صحابہ صبح دعوت دیتے تھے, رات کو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے, یا اللہ بت ہم نے بنا دیے, جان ڈالنا تیرا کام ہے. تو جوگ تر جوگ, ملک در ملک لوگ اسلام میں داخل آنا شروع ہو گئے. تو صحابہ کو یہ غم تھا, اور اس غم کے لیے, اس محنت کے لیے صحابہ نے کسی چیز کو نہیں, میں جہاد کا میدان آیا, بیوی بچوں کو چھوڑا, کھجوروں کو چھوڑا, فصلوں کو چھوڑا, مال کو چھوڑا, سب چیزوں کو چھوڑا, نکلے اللہ کے راستے میں. ہجرت کا وقت آیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو جب گھر سے نکلے, جو مال تھا سارا لے کے نکلے, آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب اپنے پوتی سے فرماتے ہیں, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, فرمایا آپ کا بابا جان گیا, لگتا ہے آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, وہ بھی ایمان والی تھی. بوروں میں جو نا پتھر جمع کیے رکھے ہیں, دادا جان نابینا تھے, ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے, ہاتھ ان کا بوروں پہ رکھا, بولا دیکھو دادا جان بہت کچھ چھوڑ کر گئے.
دادا جان نے کیا فرمایا؟ کہا شکر تمہارے گزاری کی صورت اس میں ہو جائے گی، شکر چھوڑ کے گئی. حالانکہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے خدا کی قسم سے 1 دینار کچھ بھی چھوڑ کے نہیں، سب اللہ کے راستے میں. صحابہ کو ایسے غم لگا تھا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا کام بن جائے، مال خرچ نہیں ہو، مال خرچ نہ ہو، نہ مدرسے میں خرچ ہو، نہ خانقاہ میں خرچ ہو، نہ غریب پہ خرچ ہو، کسی چیز پہ خرچ نہیں ہو، مال جوڑ کے رکھ دیں. صحابہ کا یہ عالم تھا. تبوک کا موقع آیا، آپ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، یعنی غم بتا رہا ہوں میں. آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون دے گا؟ صحابی رسول آتے ہیں، کان میں فرماتے ہیں اتنے گھوڑے اتنا سامان. آپ علیہ السلام یوں کر کے اس طرح منہ کر کے کان میں فلاں 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 گھوڑے، فلاں سامان، فلاں دینار، فلاں اتنا مال، اس طرف چاروں طرف. اب ایک ہی صحابی آتے کان میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو صحابہ کا ایسا جذبہ تھا کہ میرا مال لگ جائے، میری جان لگ جائے اس دین کی خاطر، اس دین کی سربلندی کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، محنت کرو، موٹے ہو، پتلے ہو، بوجھل ہو، جو بھی ہو. تمیم داری رضی اللہ عنہ نکلتے تھے اللہ کے راستے میں. کسی نے پوچھا کہ کیوں نکلتے ہو، تم تو صحت مند، اتنے جسامت بہت بڑی ہے. فرمایا قرآن کی آیات ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نکلے اللہ کے راستے میں، حالانکہ بیمار تھے، نکلے اللہ کے راستے میں. اور صحابہ سے کیا فرمانے اپنی جماعت سے کہ میرا انتقال ہو جائے، میرے لاش کو بھی جہاں تک تم لے جانا چاہو لے جانا، اللہ کے راستے میں میری لاش کو بھی گھما. لہذا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. 13 دن تک صحابہ لاش کو گھماتے رہے. کتنے دن تک؟ 13 دن تک کے. استنبول میں جا کے قبر بنی ہے ایوب انصاری رضی اللہ. دین کے لیے صحابہ نے قربانی دی ہے. ابو بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ابو بشیر رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام قافلوں کو لے کے جا رہے آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ میرا چھوٹا ایک بیٹا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ دن میں مدینہ کی گلیوں میں کھیلے گا بچوں کے ساتھ، رات کو کہیں سو جائے گا، مجھے اجازت دیجیے. فرمایا جاؤ. چلے گئے اللہ کے راستے میں. جب قافلہ واپسی لوٹا تو وہ چھوٹا سے بچہ مدینہ پہاڑ، سب سے بڑے پہاڑ پہ چڑھ گیا چوٹی پر، اور قافلے کو دیکھ رہے کہ کہاں سے میرے بابا جان آئیں گے. دیکھا صحابہ کا لشکر آ رہا ہے، اپنے ابا جان نظر نہیں آ رہے. آخر میں آپ علیہ السلام جب آئے سمجھ گئے کہ اب امام الانبیاء آپ علیہ السلام آ چکے ہیں، امیر آ چکے ہیں، اب پیچھے کوئی مامور نہیں ہے. فرمایا کہ قافلہ ختم ہو گیا. نیچے اترے پہاڑ سے، آپ علیہ السلام کے پاس گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان. آپ علیہ السلام نے گلے سے لگا. فرمایا حضرت عائشہ آپ کی ماں ہو جائے اور میں محمد رسول اللہ آپ کا والد، تو کیا قبول ہے؟ فرمایا قبول. یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ نے تو ایسی قربانی دی، جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، گھر بار کی پرواہ نہیں کی. لڑتے تھے آپس میں. ایک باپ آیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے راستے میں جانے دیجئے. اس کا بیٹا آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ میری 8 بہنیں ابا جان کو ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں. اور باپ اور بیٹا دونوں لڑ رہے ہیں. باپ کہہ رہے اپنے بیٹے سے تو بہنوں کی حفاظت میں رک جا، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. اب بیٹا کہہ رہے کہ نہیں میں جوان ہوں، تو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. عورتوں کا کیا جذبہ ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے گود کے بچے لے آتی آپ علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ اس کو استعمال کرو اللہ کے راستے میں. آپ علیہ السلام پوچھے بچے کیا کام کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب تیر لگے بچے کو آگے کر دینا، یہ شہید ہو. ایسی مائیں تھیں کہ چھوٹے گور دودھ پینے والے بچے. دین کا ایسا غم. کیا مجھے اور آپ کو دین کا غم ہے؟ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو ایک چیز کا غم ہے، بس صبح جائیں فیکٹری میں پیسے کما کے دیہڑی لگ جائیں، واپسی آ جائیں، دین کیا جا کے پہلو میں سو جائیں. یہ غم ہے. دین کا غم نہیں لگا مجھے اور آپ کو. میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں اس مرض میں مبتلا ہوں. جب ہمیں دین کا غم لگ جائے گا نا تو پھر اللہ پاک ہمیں یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی.
باہر گلیوں میں بھی رش ہوگا. ایسے اللہ پاک ذاکرین پیدا کر دیں گے. تو آج ہمیں دین کا غم لگ جائے. ہم نے بہت غم کر لیا دنیا کا، اب دین کا غم لگ جائے. جیسے شروع میں نا کہ انسان کا عمل ایمان کے بقدر ہوتا ہے. ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے. جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں دین کا غم بھی لگ جائے گا. اور ایمان بنانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اسی ایمان کو سیکھنے کے لیے ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مشائخ کی جوتیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں. یہی وجہ سے کہ یہ موتی ہمیں مشائخ کی جوتیوں کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ہفتہ والی محفل جو ہوتی ہے ختم خواجگان کے عنوان سے ہوتی ہے. ذکر کا حلقہ ہوتا ہے. اب ہمارا ذکر کا حلقہ شروع ہوگا. تو ذکر کے حلقے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے. ذکر کا اور کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے. یہی مقصد ہے نا. اور ہم اس کی دعوت بھی دیں اپنے عزیز و اقارب میں. دوست احباب کو ہفتہ والی محفل ہوتی ہے، خانقاہ میں آنے کی دعوت ہو، ذکر میں ساتھیوں کو لانے کی دعوت ہو. اس کی دعوت بھی چلائیں. تو چلائیں گے نا انشاءاللہ؟ محنت کریں گے نا خوب؟ مجھ سمیت ہم سب محنت کریں گے نا؟ کیونکہ ہم نے جتنا وقت غفلت میں گزارا کہ اللہ ہمیں پکڑنا لے، اس میں ہم توبہ استغفار کریں، اس کا غم کریں. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے خانقاہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ شاگرد حضرت کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ فیض حضرت کا حضرت سے آ رہا ہے. حضرت کو اللہ نے سمندر بنایا، اسی سے پانی آ رہے، ہم سب سیراب ہو رہے پی رہے. تو ہم سب حضرت کے مرید ہیں، ہم سب حضرت کے شاگرد ہیں. سلسلہ اللہ نے حضرت کو دیا، نسبت اللہ نے حضرت کو دی ہے. خانقاہ حضرت کی اجازت. ریلوے جو ہے نا، ریلوے یہ ملکیت ہے گورنمنٹ کی. ڈرائیور کوئی بھی ہو چلانے والا، ملکیت یہ سب ہمارا شیخ کا صدقہ ہے. اس کی برکات شیخ کو اللہ نے عطا فرمائی. تو ہم سب جو جڑتے ہیں وہ شیخ کے ساتھ جڑ رہا ہے. علی شیر کے ساتھ نہیں جڑ رہا، زین کے ساتھ نہیں جڑ رہا، عبدالوید کے ساتھ کوئی نہیں جڑ رہا. کس کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ شیخ کے ساتھ. ہم سب شیخ کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ ہم سب شیخ کے مرید ہیں. بس ہم سب جب یہ سمجھیں گے کہ ہم سب اپنے پیر کے سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ عالیہ کے شاگرد مرید ہیں، یہ سمجھے. اور اس نسبت جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم فخر کریں، شکر ادا کریں، اور اس کو پھیلانے کی فکر کریں. ساتھیوں کو دعوت دیں ختم خواجگان کے عنوان سے. جمعے کو بیان، دیگر جو معاملات ہیں اس کے لیے، خانقاہ میں آنے کے لیے، ذکر پھیلانے کے لیے، سب ہم اس کی دعوتیں بھی چلائیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.